اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے رکوع 10 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پیشکش کا عنوان ہے اللہ تین کا تیسرا نہیں۔ فرمان الہی ہے، اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اور اس کو بھی جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا، تو آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور نصرانی، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیا وہ اللہ کے آگے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے؟ اور اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ہم ان کے لیے کس طرح نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح الٹے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ معزز ناظرین، اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے اسے پوری طرح لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یہ ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری تھی، کیونکہ یہ پیغام صرف ایک قوم یا وقت کے لیے نہیں
بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کی امانت ادا نہیں کی۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنے نبی کو یہ اطمینان بھی دلایا کہ آپ کو کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جو بھی اللہ کا کلام بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جزو مان لیا، یعنی انہوں نے اللہ کو تین میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی سختی سے رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تین کا تیسرا نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا، واحد اور بے نیاز رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، مگر لوگوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر غلو اور شرک کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہاں یہ بات واضح لفظوں میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک اور سچی خاتون تھی، مگر وہ دونوں انسان ہی تھے اور عام انسانوں کی طرح کھانا بھی کھاتے تھے۔ اگر وہ انسان نہ ہوتے تو کھانا کھانے پر مجبور کیوں ہوتے؟ یہ آیتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دین کو اس کی اصل شکل میں اپنانا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ نہ غلو، نہ کمی، بلکہ درمیانی، سیدھی اور توحید پر مبنی راہ ہی اپنانی چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے دکھایا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خوف ہو کر انسانوں تک پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔